لیکن سن 7 میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، حضرت ابوبکر کی امارت میں قافلہ حج بھیج دیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں، لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں، حلال سے حرام سے، بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اس ذریعے سے۔ ہمارے تصورات یہ ہیں، حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی؟ سن 8 میں حج نہیں کیا، سن 9 میں حج نہیں کیا، سن 10 میں کیا ہے۔ سن 10 میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطبہ دیا۔ اے مسلمانوں، یہ بڑا تاریخی خطبہ ہے حجۃ الوداع کا۔ بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے 3 باتیں کہیں، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں 4 ہے، انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہم گواہ ہیں نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا۔ پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تصور کیجئے 22 برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر، اسے مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مسحور کہا گیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ساحر، مسحور، شاعر، کذاب، نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا گیا، اکیلا آدمی، اور کل 22 برس۔ 22 برس بھی کون سے؟ قمری، جو ہمارے 21 بنے، اور انقلاب عظیم، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے اور خطبہ دے رہے ہیں، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اب آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، وہ بارے گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا، اے اللہ گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا۔ یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت کا رسول کھڑا ہوگا، پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، وہ جواب دے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں، وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں، الا هل بلغت انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے، اب تمہیں پہنچانا ہے، جو یہاں ہے ان کے ذمے ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوع انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، اور وہ پوری نسل انسانی بھی ہے جو قیامت تک دنیا میں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دین کا غلبہ ہوا صرف جزیرہ نما عرب پر، ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھے پر آ گیا ہے۔ اور یہی نکتہ ہے اس میں، قدم قدم پر معجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے، لیکن آئندہ امت کے لیے معجزے کیسے ہوتے؟ معجزے تو نبی کے لیے ہیں، رسول کے لیے ہیں، جبکہ امت کے ذمے یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک، پورے عالم انسانی تک دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مشن امت کے حوالے کر کے غزوہ یہ حجۃ الوداع کے
شاید 3 مہینے بلکہ 3 مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں، پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے، اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے اللہم فی الرفیق الاعلی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے. آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں، ابھی اور دنیا میں ٹھہرنا چاہیں تو اور ٹھہر لیں. یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا. حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک روز مرض وفات میں، ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہوا تھا، باہر آپ آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے. حضور تشریف لائے. حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے. تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر رو پڑے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی بات بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یقیناً امت مسلمہ کے لیے، صحابہ کرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم اور اندوہ اور صدمے کی بات تھی. وما محمد الا رسول. اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی. حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے. جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھیر دی اور بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی. تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی. پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء. تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی. وما محمد الا رسول. اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے. تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو. دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے. محمد کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی. تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا. وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں. ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی. پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا. یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلہ، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے. ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ. آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے. موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا. لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے.
وما كان النفس لن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں۔ ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے۔